सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन। अजीज़ तरीन अदबी व तहरीकी रुफ़क़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज की ये अदबी शाम हमारे लिए यकीनन बहुत अहम है और अब्दुल अज़ीम जैसे होनहार बच्चों ने जो इसको संभाला है और इसको लेके चल रहे हैं, ये बड़ी खुशी होती है। उनके वालिद की याद आ जाती है जो मेरे लिए भी बड़े मोहतरम रहे और मेरे लिए उस्ताद का दर्जा हासिल है उनको भी। अल्लाह का शुक्र एहसान है साथियों, इसमें इदारे अदब इस्लामी अल खबर के पुरज़ौक़ नौनहालों ने जो अदबी तस्कीन का जो सिलसिला शुरू किया है, ये काबिले इसकी बड़ी वो करनी चाहिए, पजीराई करनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि इन लोगों का साथ दिया जाए और हर तरह से इनकी मदद की जाए और हमारे लिए जो ये अदबी तस्कीन जो पैदा किया है इसके लिए बड़े हम मशकूर हैं। साथियों, तामीरी अदब या शायरी ये एक ऐसा फ़न है जिससे जहनों को बदला जा सकता है, बात दिलों में उतारी जा सकती है, बल्कि मैं अगर यूं कहूं तो बेजा ना होगा कि शायरी एक साहिराना कलाम है। शायरी एक साहिराना कलाम है जिससे दिलों की तस्खीर होती है। और हम आप सब जानते ही हैं कि जब ये कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो कुफ्फार मक्का उस पर शायरी का इल्ज़ाम लगाते थे, नौजुबिल्लाह, कि ये शायरी है। साथियों, ये शेर ही होते हैं जो समंदर को कूजे में समेट लेते हैं। हम आप सब जानते हैं इस बात को। बड़ी बड़ी जो तकारीर होती हैं वो चंद अशार में सिमटी जा सकती है। ये अशार ही होते हैं जो दिलों के ख्यालात की अक्कासी करते हैं। हम आप सब जानते हैं कि दिलों में जो चीज़ें पैदा होती है, अब्दुल अज़ीम ने अपने वालिद के सिलसिले में जो बात कही वो इतनी पुर असर थी कि मैं खुद भी जो है थोड़ी देर के लिए वो रहा। तो ये शायरी ही होती है। हमें ये अच्छी तरह इल्म है साथियों कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी में अगर इनकलाब लाना है तो वो किसने लाया? वो बेशक शोरा इकराम, अदिबा, अदीब, मुफक्किरीन, यही लोग जो है बेसिकली जहन साजी करते हैं जिससे जहन बदलते हैं। अशार भी गोया एक तरह से तलवार का काम करती है, यानी आप अच्छे और तरक्की के काम में भी इनके लिए इनका साथ ले सकते हैं। अशार के ज़रिए साथियों नौजवानों में एक उमंग, एक हौसला, एक विजन पैदा किया जा सकता है। सही तर्ज फ़िक्र पर तरबियत की जा सकती है। जैसे मौलाना हाली, अल्लामा इकबाल और बेशुमार शोरा इकराम और अदिब्बा ने उसका पूरा पूरा हक अदा किया। उस ज़माने में भी और आज के इस दौर में भी ऐसे अदिब्बा और शोरा मौजूद है जो लोगों के की जहन साजी में लगे हुए हैं। हमारे इदारा अदब इस्लामी दहली में मेरा इत्तेफाक हुआ तो वहाँ मैंने जब देखा इतनी बेहतरीन मजालिस हैं उनकी मुनक़िद होती है। देखिए शेर जो है किस तरीके से असर करता है। अमजद हैदराबादी के दो अशार जो मुझे पसंद हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हर चीज़ मुसब्बबे सबब से मांगो, हर चीज़ मुसब्बबे सबब से मांगो, मिन्नत से, खुशामद से, अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। बहुत अच्छा। बाद औकात दोस्तों बरमला कहा गया एक शेर जो है तमाम हालात को बयान कर देता है। जैसे कि किसी शायर ने बहुत खूब बात कही, खुलता किसी पर क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पर क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। इदारा अदब इस्लामी अल खबर ने अदब की
یہ جو سرپرستی کی ہے اور اس کا تہیہ ان نہالوں نے اٹھایا ہے، میں آپ تمام کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان تمام ساتھیوں کی اور ان سرپرستوں کی تمام کاوشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میری ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اس تعمیری ادب کو نئی نسل میں جو ہے اس کو شفٹ کرنا ہے، نئی نسل میں منتقل کرنا ہے۔ اس جیسے کہ ابھی نوجوان بچے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا چینج ہے اصل میں۔ تو یہ اس کاوش کو ہم کو جاری و ساری رکھنا ہے، بلکہ اس کو مزید تیز کرنا ہے، اور میری آپ تمام کے ساتھ دعائیں شامل ہے، اور میں خود بھی اس میں انشاءاللہ شامل رہوں گا۔ سوشل میڈیا جہاں پر بہت سی سہولتیں فراہم ہوئی ہیں، آزادی فکر کی بات بھی بہت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے، وہیں پر اس نے مطالعے کو، کتابوں سے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم دن رات جو ہے موبائل پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ بات آپ کو میں گوشگزار کروں کہ کتابیں دراصل تہذیب و تمدن کو نسلوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں دوبارہ پڑھوں کہ کتابیں اصل میں تہذیب و تمدن کو اپنی جو نئی نیکسٹ جنریشن ہے، ہماری جنریشن ہے، اس تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی طرح بالکل اسی طرح تعمیری ادب کو بھی ان نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ کتابیں۔ تو میری درخواست ہے کہ ہم اس پر بھی غور کریں کہ لوگوں میں دوبارہ کتابوں کے پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا ہو، اور وہ فہم اور شعور ان میں اجاگر کیا جائے، اور یہ محفلوں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ادارہ ادب اسلامی الخبر کی یہ کاوشیں، کوششیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اس طرح کی محفلیں انعقاد ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں اور جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے اور پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام کوششوں کو قبولیت کا درجہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ مرکزی ادارہ ادب اسلامی دہلی، اس کا ایک جریدہ نکلتا ہے، آپ تمام کو معلوم ہے، پیش رفت نام ہے، تو اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ یہ 3 مہینے میں ایک بار نکلتا ہے اور بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی کنیکٹیویٹی مرکز سے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور دوسرے علاقوں سے بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ ہم بے حد مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، صدارت کو قبول کی، اور پھر ہم تمام کو اپنے نصیحتوں سے رہنمائی کی۔ حاضرین اکرامی، مشاعرہ اپنے بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور اس کی اختتامی کلمات کے لیے میں دوبارہ سے دعوت دینا چاہوں گا ہمارے جناب محمد فراز الدین صاحب کو کہ وہ سامنے آئیں اور اس مشاعرے کا اختتام کریں۔ جناب فراز الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ادارے ادب اسلامی الخبر آپ تمام کا بے حد مشکور اور ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس مشاعرے کا حصہ ہوئے، اور اس مشاعرے کو ایک یادگار مشاعرہ بنا دیا۔ ہم شکر گزار ہیں صدر مشاعرہ متین صاحب کے، جنہوں نے اس مشاعرے کی صدارت کو سنبھالا، اور میں خاص ذکر کرنا چاہوں گا عبدالعظیم بھائی کا، ناظم مشاعرہ کا، کہ جنہوں نے بہت ہی احسن انداز میں اس مشاعرے کو پورا چلایا، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد تمام شعراء کو، فنکاروں کو، جنہوں نے اپنے اچھے کلام سے ہم سب کو محظوظ کیا۔ اس ادارے کی ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ جسے بھی شاعری کا شوق و ذوق ہو، اس کو جو ہے وہ موقع فراہم کرے تاکہ وہ اپنے صلاحیتوں کو اور ابھارے، اور ان ابھری ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ دین اسلام کا جو اس کی اشاعت کا کام ہے وہ کریں۔ دیکھیں، جیسا کہ بات ابھی بتائی ہے صدر مشاعرہ نے کہ شاعری میں بہت اثر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایک ہی شعر جو ہے انسان کی جو ہے زندگی بدل دیتا ہے۔
مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے صرف ایک شعر نے ایسے متاثر کیا کہ میں قرآن کا جو ہے دائی بن گیا. وہ شعر کیا تھا علامہ اقبال کا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ خراں ہو کر. بس اتنا چھوٹا سا شعر ہے پر اس کا اثر دیکھیں کتنا جو ہے گہرا پڑتا ہے. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس طرح کی محفلوں کا حصہ بنتے رہیں، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے اور مزید نکھارتے رہیں اور اسلام کے لیے جو ہے اس کو صرف کریں. دیکھیں ویسے تو یہ مشاعرہ جو ہے کامیاب مشاعرہ ہے، مگر پوری طریقے سے کامیاب تبھی ہوگا جب ہم فجر کا اہتمام کریں گے. تو یہ بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم سب کو فجر کی نماز پڑھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم چلے تھے اسلام کو غالب کرنے اور پتہ چلا کہ نیند غالب ہو گئی. ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نماز کا اہتمام کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات سے میں رخصت لیتا ہوں کہ اگلا مشاعرہ انشاءاللہ ہمارا اگلے ماہ ہوگا. اس کی تمام تفصیلات جو ہے آپ کو بتا دی جائے گی ادارے کی طرف سے. تب تک کے لیے جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیے. دعاؤں میں گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارہ مجلس پڑھ کے آپ تمام رخصت ہو سکتے ہیں. ہمایوں صاحب میٹنگ کو اینڈ کر دیجیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ.